بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شہنشاہ معظم امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کا اسم پاک شاہد العباد اجر اللہ تعالی فرجک۔ دوستو، اللہ کے انوار ازلیہ علیہم الصلوۃ والسلام کے علم غیب و مشاہدہ اعمال کے بارے میں کئی طرح کی روایات ہیں، جیسا کہ بحار الانوار اور دیگر کتب ماخذ میں انہیں جمع کیا گیا۔ مثلا انہیں اعمال خلائق میں سے کچھ بھی معلوم نہیں، نعوذ باللہ۔ نمبر 2، یہ علم جفر، ابیز و احمد سے حساب کر کے معلوم فرما لیتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا اور مستقبل میں کیا ہوگا۔ نمبر 3، ان کے پاس کتاب جفر احمر ہے جس میں ازل سے ابد تک کے حالات درج ہیں اور یہ اسی سے پڑھ کر معلوم کرتے ہیں۔ نمبر 4، ملکوت آ کر ان کے گوش ہائے عطر میں کلام کرتے ہیں اور ان کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسا کسی چینی کے تشت میں چاندی کی زنجیر کو رکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، ان کے پاس ایک دیوان ہے جس میں سارے مومنین اور ظالمین کے بارے میں مفصل لکھا ہے کہ کون کیا کب اور کیسا کرے گا۔ نمبر 6، ہر لیلۃ القدر میں ان کو سال آئندہ کے بارے میں ملکوت و روح آ کر آگاہ کرتے ہیں۔ نمبر 7، ہر شب جمعہ یہ عرش پر جاتے ہیں اور جملہ قوائم عرش کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں اور وہاں سے انہیں سارے علوم مل جاتے ہیں اور ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، ہر شام کو ملکوت ان کی خدمت میں آ کر ساری مخلوق کے اعمال نامے پیش کرتے ہیں۔ انہیں پہلے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں، ان کے بعد بتدریج سارے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام تا امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف ملاحظہ فرماتے ہیں تو انہیں مخلوق کے اعمال کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 9، ان کے متحد ایک روح ہے جسے روح القدس کہا جاتا ہے اور وہ انہیں ہر بات کی اطلاع دیتی رہتی ہے اور کبھی کبھی وہ غیر حاضر بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، جب یہ چاہتے ہیں اللہ انہیں مخلوق کے اعمال سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ نمبر 11، ایک سیٹلائٹ کی طرح کا ایک عمود نور ہے جس پر یہ مخلوق کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ نمبر 12، یہ بلا واسطہ ساری مخلوق کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور پوری کائنات ان کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہمہ وقت مشاہدے میں رہتی ہے۔ نمبر 13، ان کے نور الہیہ سے کوئی جگہ یا مقام خالی نہیں ہے، یہ ہر وقت ہر چیز کے ساتھ موجود ہیں اور ہر چیز کی علت مبقیہ ہونے کے ناطے سے انہی کا نور ساری کائنات میں جاری و ساری ہے، اس لیے ان سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ نمبر 14، موجود فی الحقیقت ہے یہی انوار الہیہ علیہم الصلوۃ والسلام، اس لیے باقی مخلوق ان کے نور میں قائم ہے۔ دوستو، میں ان 14 قسم کی احادیث پر اکتفا کرتا ہوں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو اختلاف روایات و احادیث کا دریا بہہ رہا ہے، اس میں فرامین و احادیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اگر ہم تعصبات سے ماورا ہو کر سوچیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اختلاف در حقیقت سامعین احادیث کے ظرفوں کا ہے، کیونکہ انہیں حکم یہ تھا کہ قلم الناس علی قدر عقولہم، اور پوری انسانیت کا ہم جائزہ لیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقل انسانیت کے اربوں خربوں درجات ہیں، یعنی اس دنیا کے ہر انسان کا جس طرح انگوٹھے کا نقش کسی دوسرے شخص سے نہیں ملتا، اسی طرح عقل بھی کسی دوسرے شخص سے نہیں ملتی، اور اگر ہم اس حقیقت پر ساری انسانیت کا تجزیہ کریں گے تو عقل کے لاتعداد درجات سامنے آئیں گے، اور ان انوار الہیہ علیہم الصلوۃ والسلام نے ہر انسان سے اس کی عقل کے درجے کے لحاظ سے کلام فرمانا ہے۔ تو اس میں جو اختلاف ہوگا وہ سامعین کی عقلوں کی وجہ سے ہوگا، نہ کہ ان کے اصل فرمان میں، کیونکہ جو ان احادیث کا بنیادی نقطہ ہے وہ ہے ان کا شاہد العباد ہونا، یعنی ساری مخلوق کے اعمال کو ان کا دیکھنا یا معلوم ہونا۔ اب اگر اختلاف ہے تو ان ذرائع میں ہے کہ یہ کس طرح دیکھتے ہیں یا معلوم کرتے ہیں۔ وہ ذرائع جو بھی ہوں،
اتنا تو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اعمال خلائق کے شاہد ہیں، مخلوق کے اعمال کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کسی ناپختہ شعور بچے کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ روٹی پانی ہمارے مالک عطا فرماتے ہیں، تو ہم کئی طرح کی دشواریوں میں گر جاتے ہیں۔ اس میں ہم کئی طرح کی مثالیں دیتے ہیں، کئی طرح کے متشابہ کلام کرتے ہیں، اور کئی حقائق اسے سمجھانے میں ہم کبھی کبھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ اس بچے کی ناپختہ شعوری ہوتی ہے۔ اس کی عقل کا درجاتی تفاوت ہمیں کئی غیر حقیقی طریقوں سے بات کو بیان کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس میں جو ہمارے بیانات ہیں اختلاف ہوتے ہیں، وہ ہمارے سامع کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ ہر زمانے کا امام شاہد الآباد ہوتا ہے، جیسا کہ زیارت جامعہ اور دیگر ادائے معصورہ میں ہم اسی لقب سے ہر زمانے کے امام علیہ السلام کو خطاب کرتے ہیں۔ خصوصاً ہم اپنے شہنشاہ معظم اجر اللہ فرج شریف کو ان کی زیارتوں میں اسی لقب سے مخاطب کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا نور ہمیشہ سے مائیت قیومیہ کا حامل ہے، کہ جو عالمین کے ہر ذرے پر بھی محیط ہے، اس کے اندر صلاحیت پذیر بھی ہے، اور کوئی ایٹم ان کے نور سے خالی نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی توقیع مبارک میں فرمایا، یعنی فرمایا یقیناً ہمارا علم تمہارے حالات پر محیط ہے، اور تمہارے امور میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم سے پوشیدہ نہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جس ذلت کا آپ کو سامنا ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہر زمانے کے امام علیہ السلام جملہ خلائق کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ ان کا علم ازل سے ہے، مگر علم وقوعی ہر چیز کو حاضر و موجود حالت میں دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا تھا کہ جب کوئی مومن کوئی نازیبا حرکت کرتا ہے اور کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے، تو اس سے زمانے کے امام علیہ السلام کو نصیب دشمنہ دکھ ہوتا ہے، اور جب کوئی مومن کوئی اچھائی کرتا ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے ہمارے مالک و وارث حقیقی اجر اللہ فرج شریف کو دکھ پہنچے۔ ہمیں اپنا کردار اس لیے درست نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے بدلے میں ہم جنت لیں گے، بلکہ ہمارے نیک اعمال کی نیت یہ ہو کہ ہم اپنے آقا و کریم مولا اجر اللہ فرج شریف کو خوش کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد انہیں خوش کرنا ہے، اور یہی وہ عبادت ہے جسے خالص و خلوص والی عبادت کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال سے اپنے مالک حقیقی اجر اللہ فرج شریف کو خوش کر لیتے ہیں تو ہماری جنت بھی یہی ہے، کوثر بھی یہی ہے، اور رضوان اللہ بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کے بارے ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ طاعت میں تا رہے نہ میں و انگبین کی لاک، دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت۔ اب ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ مالک حقیقی ہمیں اپنی خوشنودی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہیں کبھی دکھی نہ کر سکیں، اور ہمیں اپنے انصار میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم جلد 2 سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا شاہد الآباد اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔